ایک لمحے کے لیے آپ یہ تصور کیجئے کہ جرمنی کا چیف آف آرمی اسٹاف وہ کسی دوسرے ملک میں ایک عوامی گیدرنگ سے خطاب کرتے ہیں اور وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جرمنی ایک ڈمپر ہے، پتھروں سے بھرا ہوا۔ تو فیلڈ مارشل صاحب نے یہ ابھی برسل میں انہوں نے اس سعودی ڈیلیگیشن کو کہا انڈیا جو ہے ایک شائننگ مرسڈیز کی طرح ہے، لیکن ہم ایک ڈمپر ٹرک کی طرح ہے جو بھرا ہوا ہے پتھروں سے اور باقی چیزوں سے، کی ٹکر ہوگی تو اس مرسڈیز کا کیا حال ہوگا؟ اب جانتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہوگا؟ وہ جرنیل اپنے عہدے پر قائم نہیں رہ سکے گا۔ دنیا بھر میں امریکہ ہو یا دیگر سویلائزڈ ممالک یا مہذب ممالک یا قانون کی بالادستی والے ممالک، وہاں جرنیل پبلک گیدرنگ سے کچھ خاص مواقع پر خطاب کرتے نظر آ سکتے ہیں، لیکن جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو دو تین چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ایک تو وہ کوئی بھی سفارتی بات نہیں کریں گے، کوئی بھی سیاسی بات نہیں کریں گے۔ یعنی امریکہ کا جنرل اگر کسی یونیورسٹی میں خطاب کرے گا یا کسی اور جگہ پر عوامی کوئی تھنک ٹینک ہو یا کسی اور مقام پر، تو وہ خالصتاً ایک تو وہ ایک ایسے موقع پر خطاب کرے گا جس میں دفاع کے حوالے سے کوئی چیز ہوگی، اور وہ فوج کی اسٹریٹجی یا فوج کی حکمت عملی سے متعلق کوئی بات کرنا چاہے گا تو ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھا جائے گا کہ وہ کوئی سیاسی بات نہ کریں۔ یعنی اگر آپ کسی جرنیل سے سیاست پر بات کریں گے تو وہ کہے گا جی میرے مینڈیٹ میں نہیں ہے، میں اس پر بات نہیں کر سکتا۔ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ ایک امریکی جرنیل سے جب ٹرمپ کی پچھلی مدت تھی تو ان سے کہا گیا کہ آپ چین سے کسی عسکری تصادم اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کوشش ہے کہ آ، چین کے ساتھ کوئی عسکری تصادم نہ ہو، اور انہوں نے کہا کہ اچھا اگر آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ چین پر حملہ کر دیں تو اب آپ کیا کریں گے؟ تو ان کا کہنا تھا کہ بھائی پھر میں نے کیا کرنا ہے، میں نے تو پھر ان احکامات پر عمل کرنا ہے، اس کے علاوہ میں نے اور کیا کرنا ہے۔ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق فوج کا بنیادی کردار ملک کی سالمیت کا دفاع ہے، اور وہ دفاع ہے بیرونی سرحدوں کا۔ اور اس کے علاوہ دوسرا کام یہ ہے کہ اگر سولین حکومت کسی کام کے لیے کسی آفت کے صورت میں یا کسی آ، قانون کہیں کوئی وائلیٹ ہو رہا ہے یا لا اینڈ آرڈر کی کہیں صورتحال ہے، اس کے لیے فوج کی خدمات طلب کرتی ہے تو فوج پابند ہے کہ اس پر عمل کرے، لیکن مجموعی طور پر فوج کا پورا دائرہ وہ اس اس حیطے میں آتا ہے کہ وہ سولین حکومت کے احکامات مانے۔ اگر سولین حکومت کے احکامات نہیں مانے گا تو وہ دستور سے بالا ہو جائے گا، اور اسی طرح اگر وہ کوئی سفارتی کام کرتا ہے یا کوئی سیاسی کام کرتا ہے کوئی جرنیل، تو وہ دستور سے ماورا ہے، اور اگر آپ دستور سے ماورا ہیں تو پھر آپ کچھ بھی ہیں، آپ پھر فوج نہیں۔ فوج ایک ادارہ ہے یا ایک محکمہ ہے، اور اسے ہر حال میں دستور کے نیچے کام کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آپ کی طالبان سے کیا دشمنی ہے، اگر طالبان یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلام نافذ کر دیں، تو وہ تو فضل الرحمان بھی کہتے ہیں، وہ تو جماعت اسلامی بھی کہتی ہے، وہ بہت ساری جماعتیں ہیں جو یہ کہتی ہیں۔ تو پھر فرق کیا ہے طالبان میں اور دیگر سیاسی جماعتوں میں؟ فرق یہ ہے کہ دیگر سیاسی جماعتیں دستور کے اندر ہیں، اور دستور کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنی بات کر رہی ہیں۔ طالبان دستور سے باہر ہیں، وہ دستور کو مانتے نہیں ہیں، انہوں نے ہاتھ میں بندوق اٹھائی ہوئی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر اپنا قانون نافذ کریں گے۔ اگر طالبان بھی بندوق پھینک دیں، کوئی سیاسی جماعت بنائیں، انتخابات میں حصہ لیں، پاکستان کے عوام ان کو ووٹ دیں، پارلیمان میں جائیں اور جو قانون سازی کرنی ہے وہ کر لیں، لیکن وہ یہ راستہ اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایسے میں آپ امیجن کیجئے کہ ایک ادارہ ہو فوج کی صورت میں جو یہ کہے کہ میں بھی اپنے ہاتھ میں بندوق رکھوں گا اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانوں گا، تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ بات یہ ہے دوستوں کہ 2009 کی بات ہے، افغانستان کے علاقے قندوز میں جرمن فوج وہ تعینات تھی۔ وہاں ایک نیٹو کے جو ایندھن کے ٹرک تھے ان پر طالبان نے حملہ کیا، اور بہت سے
ٹینکروں کو لوٹنے کی کوشش کی. ایسے میں وہاں پر چونکہ جرمن فوج تعینات تھی تو جرمن کمانڈر نے نیٹو ایئر اسٹرائک منگوا لی. نیٹو کے جہاز گئے اور وہاں بمباری کر دی. اگلے دن یہاں پر خبریں یہی تھی کہ نیٹو نے جرمن فوج کے کہنے پر وہ بمباری کی ہے کیونکہ طالبان نے اس پر حملہ کیا ہوا تھا. اس وقت چانسلر انگیلا میرکل ہوا کرتی تھیں. انہوں نے کہا جی کہ یہ بالکل ٹھیک ہوا ہے کیونکہ جہاں پر ایسا ہوگا وہاں پر طالبان اگر حملہ کریں گے تو یہ درست فیصلہ تھا کہ وہاں پر ایئر اسٹرائک منگوانا چاہیے تھی. اس کے بعد یہاں پر ایک اخبار ہے بلڈ، اس نے ایک خبر چھاپ دی کہ وہ جو لوگ مرے ہیں ان میں تو خواتین اور بچے شامل تھے. قریب کوئی 100 افراد اس کی جان گئی تھی اور ان میں زیادہ تعداد خواتین اور بچوں کی تھی. جب طالبان نے حملہ کیا تو وہ اس کے بعد وہاں آئے اور وہ ظاہر ہے وہ پیٹرول یا جو ڈیزل یا دیگر ایندھن تھا وہ وہاں سے لینے کی کوشش کر رہے تھے. اس بیچ میں وہاں نیٹو کی اسٹرائک ہوئی اور بہت سارے بچے اور خواتین ان کی جان چلی گئی. تو جب یہ خبر چھپی تو میرکل دوبارہ ٹی وی پر آئیں. انہوں نے افغان قوم سے بھی معذرت کی، جرمن عوام سے بھی معذرت کی اور انہوں نے کہا کہ اب وہ اپنے وزیر دفاع سے کہہ رہی ہیں کہ فوج کے سربراہ اور یہاں جو خفیہ ادارہ ہے BND اس کے سربراہ کو برطرف کر دیں. خود نہیں کیا انہوں نے، ان کا کہ وزیر دفاع کریں، حالانکہ وہ خود حکومت کی یوں سمجھے کہ انچارج تھیں. یہ ہے قانون کی بالادستی کا معاملہ. بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ سے فوج وہ ایک خاص حد تک وہ ایک دفاعی قوت ہے اور بہت حد تک وہ ایک سیاسی قوت رہی ہے. پاکستان کے آغاز سے اب تک فوج کسی نہ کسی حوالے سے سیاست میں براہ راست یا بالواسطہ وہ شامل ہی رہی ہے. یا تو فوج کی حکومت رہی ہے یا فوج کے آشیرواد والے سیاستدانوں کی حکومت رہی. اس بیچ میں ہوا یہ ہے کہ فوج نے پبلک سفیئر کا بہت سارا علاقہ ہمیشہ اپنے قبضے میں رکھا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی پاکستان میں سویلین حکومت آئی، وہ بے نظیر کی تھی یا نواز شریف کی تھی، ایک خاص ٹینشن، اختیار کی کوشش، اقتدار کی کوشش وہ ہمیشہ رہی ہے. سازشیں ہوتی رہی ہیں اور اسی طرح حکومتیں گرتی رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2008 میں مشرف کے اقتدار کے خاتمے کے بعد پاکستان میں 2 بڑی سیاسی جماعتوں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مل کر 18ویں ترمیم منظور کی. اور اس کے بعد پھر چونکہ بینظیر ان کی جان جا چکی تھی اور اسی طرح 2011 میں اسامہ بن لادن کی ایبٹ آباد میں ہلاکت، تو اس کی وجہ سے فوج کافی دباؤ میں تھی. ایسے میں سویلین سفیئر کافی مضبوط ہو رہا تھا دھیرے دھیرے. ہم نے خود وہ رپورٹیں کی ہیں کہ پاکستان اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو 2030 تک پاکستان G20 کا رکن بن سکتا ہے. دنیا کی جو 20 بڑی معیشتیں ہیں، یہ 2016 کی بات ہے. لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک عجیب ماحول چل پڑا. اس وقت کے بعد یعنی اس سے پہلے بھی فوج ایک سیاسی کردار تو رہی ہے. اب فوج بہت سارے سفارتکار آتے تھے اور وہ فوجی جنرلوں سے ملتے رہے ہیں. لیکن جو حالات آپ ان دنوں دیکھ رہے ہیں یہ پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے. ہم نے پہلی بار عمران خان کی ہائبرڈ رجیم میں اور اس کے بعد پھر یہ PDM اور PDM نمبر 2 اس میں دیکھا کہ فوج کا کردار اس آئینی حد سے بے حد مختلف ہے جو آئین میں درج ہے. معاملہ یہ ہے کہ کوئی سفارتکاری کا معاملہ ہو، کوئی فائنینشل معاملہ ہو، کوئی عوامی گیدرنگ ہو، حالات یہ لگتے ہیں کہ فوج خود وہ یہ ملک چلا رہی ہے. بھائی یا تو بھائی یہ فوج لے لے یہ ملک اور پھر واپس نہ کرے. حالات یہ رہے ہیں کہ پچھلے 74 سال سے فوج 10 سال کے لیے آتی ہے براہ راست، فوجی جرنیل مارشل لا لگاتے ہیں اور پھر جب ملک کا، ملک کے اداروں کا، ملک کے محکموں کا کباڑا نکل جاتا ہے تو اس وقت وہ ہاتھ جوڑ کے اقتدار سویلینز کے حوالے کر دیتے ہیں اور خود جا کے وہ سازشوں میں لگ جاتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ملک چل ہی نہیں پا رہا. اور اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ عمران خان کے دور میں پہلی دفعہ ہائبرڈ رجیم کے نام سے فوج کو باقاعدہ طور پر سویلین سفیئر دیا گیا اور پھر وہ سویلین سفیئر واپس لینے کی بجائے PDM یعنی شہباز شریف کی حکومت اور اس کے بعد اب دوبارہ سے وہ اور زیادہ سویلین سفیئر فوج کے حوالے کیا جاتا رہا. اس وقت حالات یہ ہیں کہ پاکستان میں ایک طرح سے مارشل لا کی سی حالت ہے. پاکستان میں دستور ہے
وہ بظاہر عملی طور پر وہ معطل نظر آتا ہے. جو شہری حقوق ہیں وہ بالکل معطل ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ اب 2018 سے لے کے اب تک وہ عمران خان تو سین سے نکلے ہیں، لیکن مجموعی طور پر جو حکومت پر فوج کا قبضہ ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے، بلکہ زیادتی ہی ہوئی ہے. 2018 کے انتخابات چرائے گئے، پھر 2024 کے انتخابات بھی چرائے گئے. یعنی آپ نے دوسرے لفظوں میں یہ طے کر لیا کہ پاکستان کی عوام سے ہم نے رائے نہیں لینا. ہم 2018 میں جو انتخابات اور جس انداز کی حکومت بنانا تھی فوج نے بنائی، اور 2024 میں پھر جس انداز کی حکومت بنانا تھی وہی بنائی. یعنی ہائبرڈ رجیم جو 2018 میں قائم کیا گیا اسی ہائبرڈ رجیم کو آگے بڑھا دیا گیا، اور معلوم نہیں کہ یہ ہائبرڈ رجیم کب تک چلتا رہے گا. تو میں نے آج فیس بک پہ لکھا تھا کہ عذاب کی تعریف یہ ہے کہ کوئی سانحہ جس سے بچا جا سکتا ہو لیکن اس کے باوجود نہ بچا جائے اور وہ سانحہ ہو جائے تو وہ عذاب ہے. ہمارے ہاں عذاب کو ڈال دیتے ہیں خدا کے کھاتے میں کہ جی خدا نے طے کر لیا تھا اس لیے یہ عذاب آ گیا. تو سوال یہ نہیں پوچھتے کہ خدا نے طے کیوں کیا تھا. خدا تو رحم ہے، اسے کیا ضرورت پڑی کہ آپ پر عذاب نازل کرے. آپ جب کوئی تدبیر نہیں کرتے، کوئی سانحہ جس سے بچا جا سکتا ہے اس سانحے سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے تو پھر عذاب ہے. اور یہ بدقسمتی ہے کہ ہم اس وقت جس عذاب میں ہیں اس سے بچ سکتے تھے. ہم اگر جمہوری روایتوں پر عمل کرتے، سیاسی مکالمہ جاری رکھتے، باہمی اختلاف بھی رکھتے لیکن تکریم کا تعلق بھی رکھتے تو حالات آج ویسے نہ ہوتے. اور پھر مزید یہ کہ کچھ چیزیں ہیں جن پر کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، جو کوئی بھی حکومت ہو وہ ویسی ہی چلی جا رہی ہیں. مثال کے طور پر افغان پالیسی ہے، یہ آپ 80 سے لے کے آج تک اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں دیکھیں گے. پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے، پاکستان میں عسکریت پسندی ہے، پاکستان میں مذہبی شدت پسندی ہے. وہ نواز شریف کی حکومت ہوگی کہ وہ شہباز شریف کی حکومت ہوگی کہ وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی کہ وہ عمران خان کی حکومت ہوگی، شدت پسندی پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے. بلکہ خود سیاسی جماعتیں مذہبی کارڈ، اسلامی ٹچ وہ استعمال کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ معاشرے میں مزید شدت پسندی پھیل رہی ہے. اسی طرح ملک میں لاپتہ افراد کا معاملہ ہے یا ماورائے عدالت قتل کا معاملہ ہے. اس پر عمران خان کی حکومت ہوگی یا شہباز شریف کی حکومت ہوگی یا نواز شریف کی حکومت ہوگی یا کسی کی بھی حکومت ہوگی، کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے. آپ نے کب دیکھا ہے کہ کوئی حکومت میں ہو اور وہ بلوچوں کے حوالے سے یا پشتونوں کے حوالے سے کوئی آ، نتیجہ خیز گفتگو کرے یا اقدامات کرے کہ یہ جو تحفظات ہیں مختلف تعداد عددی اعتبار سے جو کم ہیں، آم، یا یوں سمجھے کہ جو عددی اعتبار سے چھوٹی قومیں ہیں، چھوٹی قومیں نہیں ہیں، عددی اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، وہ ان کے جو تحفظات ہیں ان کے دور کیسے کیا جائے. اس وقت بلوچستان میں حالات آپ کے سامنے ہیں. ہمارے ہاں جب کوئی بیماری ہوتی ہے اس بیماری پر تو بات کی جاتی ہے لیکن اس بیماری کی وجوہات نہیں دیکھی جاتی. بلوچستان میں اگر عسکریت پسندی ہے تو بھائی اس کی کوئی وجوہات ہوں گی نا، تو وجوہات ختم کیوں نہیں کرتے؟ وجوہات یہ ہیں کہ وہاں کے لوگ، ایک عام فرد بھی وہی سمجھتا ہے کہ اس کے وسائل لوٹے جا رہے ہیں. وہی غلط سمجھتا ہوگا لیکن وہ سمجھتا ہے کہ اس کے وسائل لوٹے جا رہے ہیں، اس کو بنیادی شہری حقوق نہیں مل رہے ہیں، اس کو بنیادی شہری آزادیاں نہیں مل رہی ہیں، اس کو دستوری مساوی حقوق وہ بھی میسر نہیں ہیں. اگر وہ یہ سمجھتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کو مار دینا ہے یا اس سے گفتگو کرنا ہے؟ گفتگو نہیں ہوگی تو ظاہر ہے اس میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو ڈر کے بیٹھ جائیں گے اور کئی لوگ ہوں گے جو آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. پشتونوں کے ہاں بھی یہی معاملہ ہے، گلگت بلتستان میں بھی یہی معاملہ ہے، سندھ میں بھی یہی معاملہ ہے، سرائکی بیلٹ میں بھی یہی معاملہ ہے. آپ ہر کسی کو طاقت سے دبانے کی بجائے سیاسی مکالمہ نہیں کر رہے. اور مزید یہ کہ حکومت کسی کی بھی ہو، یہ پالیسی جاری ہے کہ جو کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا اس کو مار دیا جائے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بھائی قانون نافذ کرنے والے ادارے، اس کا کام ہے قانون نافذ کرنا، قانون توڑنا نہیں ہے. ایک سپاہی یا ایک فوجی اہلکار یا ایک اور کوئی سیکورٹی پرسنل، اس کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قانون نافذ کرے. وہ جج نہیں ہے، وہ جیوری نہیں ہے، وہ عدالت نہیں ہے، اسے سزا کا اختیار نہیں ہے.
اس کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی جرم ہوتا ہے تو وہ جرم کو روکے، اور اگر جرم ہوا ہے تو اس شخص جس پر وہ الزام ہو اس جرم کے ارتکاب کا، اسے حراست میں لے اور عدالت میں لے جا کے اس کے سامنے، عدالت کے سامنے سارے ثبوت رکھے اور اسے سزا دلوا دے۔ یہ ہے سیکورٹی پرسنل کا کام۔ گولی تو تب چلتی ہے کہ جب اس کی اپنی جان خطرے میں ہو، سامنے کوئی مسلح جتھا آ جائے، کوئی مسلح گروہ ہو، مسلح تنظیم ہو، کوئی دہشت گرد تنظیم ہو، اور وہ آپ پر براہ راست حملہ کرنے کی کوشش کرے یا آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، تو پھر دستوری طور پر آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ گولی چلا سکتے ہیں۔ اس وقت حالات یہ ہیں کہ سندھ میں بہت سارے لوگ ہیں، خیبر پختونخوا میں بہت سارے لوگ ہیں، بلوچستان میں بہت سارے لوگ ہیں جو غیر مسلح تھے اور ان کو اٹھا لیا گیا۔ بے شمار لوگ ہیں جو لاپتہ ہیں، سندھ میں بہت سارے لوگ ہیں جو جمہوریت کے لیے آواز اٹھانے پر لاپتہ ہیں۔ جب آپ جبر اور استبداد اس کا حال یہ کر دیں گے، استحصال کا حال یہ کر دیں گے، اور آپ یہ سمجھیں گے کہ طاقت کے زور پر آپ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے، ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کو ہر حال میں اپنے اس دائرے کے اندر جانا ہوگا۔ یہ عوامی گیدرنگز میں جا کے، عوامی اجتماعات میں سیاسی تقاریر کرنے سے یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کرنا ہے تو پھر یہ کام کریں، یہ دستور کو چھوڑیں ایک طرف اور لے لیں ملک، پھر واپس نہ کریں، پھر جو حال ہونا ہے وہ ہونے دیں۔ انتخابات چرا کر عوام کو اگر آپ اپنی مرضی کے فیصلے کا حق نہیں دیں گے، بھائی دیکھیے نا، عمران خان پر میں بڑی تنقید کرتا ہوں، میں بالکل ٹھیک نہیں سمجھتا عمران خان کی سیاست کو، لیکن اگر پاکستان کے عوام عمران خان کے حق میں ہیں تو بھائی ہیں۔ میں تو مودی کو بھی ٹھیک نہیں سمجھتا، لیکن اگر بھارت کے عوام مودی کے حق میں ہیں تو ہیں۔ میں تو ٹرمپ کو بھی ٹھیک نہیں سمجھتا، اگر امریکہ کے عوام ٹرمپ کے حق میں ہیں تو ہیں۔ یہ آپ کو مینڈیٹ تسلیم کرنا سیکھنا ہوگا۔ اگر آپ جمہوری روایت یا جمہوریت پسند ہیں تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ عوام کو فیصلہ آپ کو درست لگے یا نہ لگے، وہ مجھے اچھا لگے یا نہ لگے، میں یہ تو کہہ سکتا ہوں عوام سے کہ بھائی خدا کا واسطہ ہے آپ فلاں رہنما کو ووٹ نہ دیں، لیکن اگر عوام ووٹ دیں تو یہ میرا کام نہیں ہے، نہ یہ میرا حق ہے کہ میں وہ اس ووٹ کو ماننے سے انکار کر دوں۔ انتخابات چرانا ایسا ہی ہے۔ عوام کے پاس اگر اختیار نہیں ہوگا، عوام اپنا درست یا غلط فیصلہ نہیں کریں گے، اس فیصلے کے نتائج اچھے یا برے نہیں بھگتیں گے، ان سے گزریں گے نہیں، تو وہ آگے نہیں بڑھیں گے، معاشرہ ترقی نہیں کرے گا۔ جمہوریت کی اساس اسی پر ہے۔ اس وقت امریکہ میں لوگوں نے ٹرمپ کو ووٹ دیا ہے، اگر وہ 5 سال تک یا جو 4 سال تک ان کی مدت ہے اس میں وہ ٹھیک فیصلے نہیں کرتے اور عوام ان سے دور ہوتے ہیں اور وہ کسی اور پارٹی کی جانب جاتے ہیں تو ان کا حق ہے۔ اگر آپ یہ طے کر لیں کہ آپ بہتر سوچتے ہیں، 24 کروڑ عوام جن کو آپ ڈمپر سمجھتے ہیں، تو آپ خود بتائیے کہ آپ کی سوچ کیا 24 کروڑ انسانوں سے بہتر ہے؟ عاطف توقیر بہت بڑا شاعر ہو سکتا ہے یا بہت بڑا دانشور ہو سکتا ہے، یہ لکھنے پڑھنے والا آدمی ہو سکتا ہے، لیکن عاطف توقیر کی سوچ 24 کروڑ عوام کے برابر تو نہیں ہو سکتی، اجتماعی شعور کے مقابلے میں تو نہیں ہو سکتی۔ اور وہ اجتماعی شعور ہو بھی، تب بھی عاطف توقیر کا کام تو یہ نہیں ہے کہ وہ 24 کروڑ انسانوں پر اپنی رائے تھوپ دے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کوئی افراد ہوں گے یا کوئی گروہ ہوگا جس کی سوچ ہو سکتا ہے ہزاروں لاکھوں لوگوں سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ان ہزاروں لاکھوں لوگوں پر عاطف توقیر اپنی سوچ مسلط کر دے۔ میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ بھائی میری سیاسی رائے یہ ہے، خدا کا واسطہ ہے لوگوں کو سمجھانا، یہ جمہوریت کا جس کو کہتے ہیں نا حسن، وہ یہی ہے کہ اختلاف رائے رکھا جائے، کوئی بھی سیاستدان وہ خدا نہ ہو، کوئی پیغمبر نہ ہو، گفتگو ہو، تنقید ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا میں کسی بھی رہنما پر، اس کی ذاتی زندگی پر، کوئی بھی نجی بات پر، کسی کسی کے رنگ پر، کسی کے قد پر، کسی کی معذوری پر میں نے کبھی بات نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سیاسی گفتگو نہیں ہے۔ سیاسی گفتگو یہ ہے کہ میں کسی شخص کے نظریے پر، اس کے اقدامات پر، اس کے افعال پر، اس کے بیان پر بات کروں گا۔ یہ ہے جمہوریت۔ میری رائے میں پاکستان میں اس وقت 2-3 مسائل ہیں۔ وہ یہ کہ پاکستان میں اوپر جو اشرافیہ ہے، خاص طور پر فوجی اشرافیہ، اس نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ وہ بہتر سمجھتی ہے پوری پاکستان کی عوام سے، اور اس لیے پاکستان کے عوام جو فیصلہ کریں گے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہم جو بیٹھے ہوئے، ہم اس علاقے کے ٹھیکیدار ہیں، چودھری ہیں، باقی لوگ مزارے ہیں، ہم طے کریں گے، ہم فیصلہ کریں گے۔ بہت سارے لوگ ہیں نون لیگ کے جو کہتے ہیں عاطف صاحب دیکھیں نا، لیکن عوام نے تو غلط فیصلہ کر لیا، دیکھیں نا کے پی کی حال دیکھ لیں،
وہاں پر 13 سال سے ایک حکومت ہے اور وہ اس صوبے کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا بھی ایسا ہی بیڑا غرق ہو جائے؟ بھائی بات یہ ہے کہ پاکستان کیا ہے؟ پاکستان میں بسنے والے لوگ ہیں۔ اگر پاکستان میں بسنے والے لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس ملک کو تباہ کرنا ہے، تو یہ بالکل تباہ ہونا چاہیے اس ملک کو۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ فلاں رہنما کو آنا ہے، تو اس رہنما کو آنا چاہیے۔ وہ جب تک آئے گا نہیں، جب تک کچھ نتائج سامنے آئیں گے نہیں، تو عوام بھگتیں گے بھی نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ 2022 میں تحریک عدم اعتماد سے پہلے عمران خان کی مقبولیت بالکل زیرو کے قریب تھی۔ اس وقت اگر یہ لوگ نون لیگ اور پیپلز پارٹی وہ تحریک عدم اعتماد پیش کر بھی دی تھی اور اسمبلیاں توڑتے اور نئے انتخابات میں آ جاتے، تو پاکستان میں عمران خان کی جماعت کو وہ مقبولیت نہیں ملتی جو بعد میں ملی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں فوج کے سیاسی کردار کی وجہ سے ایک سینٹیمنٹ ہے عوام میں۔ جب نواز شریف نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا، تو وہ بہت مقبول ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان میں لوگ آہستہ آہستہ وہ فوج کے سیاسی کردار اس سے متنفر ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں، وہ ٹھیک سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، اس بحث کو ایک طرف رکھ دیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں تباہی، پاکستان کی ابتری، پاکستان کی معاشی خرابی، پاکستان کی خارجہ امور کی خرابی اس کی ذمہ دار فوج ہے۔ کیونکہ فوج نے بار بار کی مداخلتوں سے ایک طرف تو پاکستان کا امیج خراب کیا ہے، دوسرا پاکستان کے ادارے بھی کمزور کر دیے ہیں، سولین ادارے۔ اس وقت پاکستان میں جو بلدیہ کا کام ہے وہ بھی فوج کو کرنا پڑتا ہے، اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ بلدیہ کے ادارے ٹوٹ چکے ہیں، وہ فعال ہی نہیں ہونے دیے گئے۔ پاکستان میں صرف ایک محکمہ رکھا گیا ہے، باقی سارے محکمے توڑ دیے گئے ہیں۔ یہ بنیادی معاملات ہیں۔ اور پھر مزید یہ کہ صاحب عاطف صاحب، یہ تو غداروں والی بات ہے۔ پاکستان میں دستور میں غدار کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے۔ جو پاکستان کے دستور کو نہیں مانتا وہ غدار ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ جو پاکستان کے دستور کو نہیں مانتے وہی دوسروں کو غدار بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تنقید کیوں کی آپ نے بادشاہ سلامت پہ۔ صاحب وہ بات یہ ہے کہ کوئی بھی جرنیل ہو، وہ عاصم سلیم ہو یا وہ عاصم منیر ہو، وہ باجوہ ہو کہ وہ کیانی ہو، وہ مشرف ہو کہ وہ ضیاء ہو، تو جو بھی دستور کو نہیں مانتا وہ پھر جرنیل نہیں ہے۔ وہ کوئی بدماش ہو سکتا ہے، وہ کوئی 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 کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ جرنیل نہیں ہو سکتا۔ جرنیل یا فوجی وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر فوجی ہے۔ اور یہ جب تک سمجھا نہیں جائے گا کہ ہم یہاں پر بدماش ہیں اور ہمارا حکم چلے گا، جب تک یہ اس چیز کو پورا کو آپ سمجھ نہیں پائیں گے، اس وقت تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ آپ خود بتائیے کہ پاکستان ایک پتھروں کا ڈمپر ہے اور بھارت ایک شائننگ مرسیڈیز ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ پاکستان 24-25 کروڑ انسانوں کا ملک ہے، یہ پتھروں کا ریڑھا نہیں ہے کہ آپ جا کے دنیا میں یہ پاکستان کا امیج پیش کریں۔ اور نہ بھارت کوئی چمچماتی ہوئی مرسیڈیز ہے۔ بھارت نے پچھلے کچھ عرصے میں انسانی شعبے میں وہ کام کیا ہے، مالیاتی اصلاحات کی، اس کی وجہ سے بھارت کی اکانومی وہ بہت مضبوطی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اس وقت آپ کو جو ٹیرف ویرف نظر آ رہے ہیں، یہ آگے چل کے بھارت ان سے بھی نمٹ لے گا، اس لیے کہ وہاں وہ ایک راستے پر چلے ہوئے ہیں۔ آپ راستہ ہی چلنے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ ہر روز ایک راستہ نیا لے لیتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں جی کہ یہاں پر اسلامی نظام آ جائے گا، کبھی کہتے ہیں جی کہ یہاں پر جمہوریت ہے، کبھی کہتے ہیں پارلیمانی نظام ہے، کبھی کہتے ہیں صدارتی نظام بہتر ہے۔ اب نیا شروع کر دیا انہوں نے ہائبرڈ نظام۔ وہ خواجہ آصف کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے جی ہائبرڈ نظام اگر 30 سال پہلے آ جاتا تو آج حالات بہتر ہوتے۔ آج حالات اس سے بھی زیادہ برے ہوتے۔ ایسا کوئی بھی کھانا نہیں پک سکتا جس میں 2 کک ہوں۔ 2 باورچی کھانا پکائیں گے تو برباد ہی ہوگا۔ یا تو سویلین پوری ذمہ داری لیں اور کانسٹیٹیوشن کو بحال کریں اور فوج کو فوج کے کردار تک محدود کرنے کے لیے کوشش کریں، یا پھر یہ سارے کا سارا پورے کا پورا دھندا فوج کے حوالے کر دیں اور کہا کہ بھائی صاحب بادشاہ سلامت آپ ہی سنبھالیں، اب ہماری طرف نہیں آئیے گا، اب جو بربادی ہونی ہے، کچھ بھی ہونا ہے، وہ آپ نے بھگتنا ہے، تاکہ پھر پاکستان کی عوام خود سمٹ لیں، خود سے نمٹ لیں اس پورے صورتحال سے۔ تو یہ جب تک نہیں ہو سکتا، آپ کو اسی طرح سے سیاسی وہ گفتگو وہ جرنیلوں کے منہ سے سنائی دیتی رہے گی۔ ورنہ دنیا بھر میں جرنیل بات کرتے ہیں، ان کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے جی کہ دفاع سے متعلق، دفاعی حکمت عملی سے متعلق، دفاعی پالیسی سے متعلق جو اوپر سے بتایا گیا ہے وہ بتا دیتے ہیں۔ پھر آپ نے ایک اور چیز دیکھی ہوگی کہ عاطف صاحب، دیکھیں نا، بھارت میں تو کوئی فوج پر تنقید نہیں کرتا، تو پاکستان میں تنقید ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ فیصلے جو شخص فیصلہ لے گا نا اس پر تنقید ہوگی، سادہ سی بات ہے۔ میں کسی بھارتی جرنیل پہ تنقید کرنے لگوں گا، وہ ہاتھ جوڑ کے کہے گا صاحب میرا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے تو جو احکامات ملے میں نے تو وہ کیے ہیں، مودی نے احکامات دیے ہیں، آپ اس سے بات کریں۔ پاکستان میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ پاکستان میں پرائم منسٹر خود کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی جرنیل نے مجھے بتایا جی کہ میں نے یہ کر دیا ہے، پوچھے بغیر ہی کر دیا۔
یا وہ جرنیل بتا رہا ہوتا ہے جی کہ وہ میں سعودی عرب سے ہم نے فنڈ لینا ہے تو جرنیل کی گارنٹی چاہیے. یہ حالات ہیں اس پاکستان کے. تو ایسے میں اگر ایک غیر فعال ریاست ہوگی تو آپ خود بتائیے کہ اس ریاست کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے. یہ سوچنے کی بات ہے. مجھے لکھتے ہوئے کوئی 25-30 سال ہو گئے ہیں. شکریہ غاصب و شکریہ فوجیوں میں نے 1999 میں لکھی تھی جب پاکستان میں مارشل لا لگا تھا. تب سے لے کے آج تک آپ نے میرے منہ سے سنا ہوگا کہ دستور کی بالادستی ہونا چاہیے. فوج اپنے سیاسی کردار میں رہے. یہی لوگ جو اس وقت انقلابی ہوئے ہیں یہ 4 سال پہلے ہمیں گالیاں دے رہے ہوتے تھے اور ہمیں بتا رہے ہوتے تھے کہ جی یہ نہیں ہے. ہائبرڈ رجیم دنیا کا سب سے عظیم کام ہے اور وہ جرنیل قوم کا باپ ہوتا ہے. یہی بتا رہے ہوتے تھے ہمیں. یہ باجوہ کی تعریفیں ہو رہی ہوتی تھی کہ باجوہ سب سے زیادہ جمہوری ہے اور ایسا جمہوری جرنیل تو پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں آیا اور باجوہ تو ہماری ہر پالیسی کے ساتھ کھڑا ہے. اور اسی طرح اب حالات یہ ہیں کہ پاکستان میں کچھ بھی چل رہا ہو, وہ فلاں جگہ جانا ہے تو سفارتی مشن پر وہ جی جرنیل چلے گئے ہیں, فیلڈ مارشل صاحب چلے گئے ہیں. وہ فلاں جگہ سے ہم نے امداد لینی ہے تو فیلڈ مارشل چلے گئے ہیں. تو اگر سب جو, اور ابھی امریکہ سے ٹرمپ سے ملاقات کرنا ہے تو فیلڈ مارشل ملاقات کر رہے ہیں. بھائی فیلڈ مارشل کا کیا کام ہے ٹرمپ سے ملاقات کرنے کا؟ آپ خود بتائیے. یعنی آپ خود بتائیے کہ ایک ادارے کا ایک سربراہ ہے, ملک کے سربراہ کو چھوڑ کے ایک ملک کا سربراہ ایک ادارے کے سربراہ سے بات کر رہا ہے. یہ کوئی فخر کی بات تو نہیں ہے. یہ کوئی کسی فعال ریاست کی بات تو نہیں ہے. کیا ممکن ہے کہ بھارت کا کوئی جرنیل وہ بیٹھا ہو ٹرمپ کے ساتھ اور مودی وہ اس کو نہ بلایا جائے؟ یہ ممکن ہے؟ یا جرمنی کا جرنیل وہ جا کے مشاورت کر رہا ہو امریکہ کے صدر کے ساتھ اور جرمنی کے چانسلر کو پتہ ہی نہ ہو, یا جرمنی کے چانسلر کو بلایا ہی نہیں جائے؟ خود بتائیے آپ, یہ ممکن ہے؟ یہ کچھ سوالات ہیں جو خود سے کرنا سیکھیں. یہ نعرے مارنا کہ جی میں نون لیگ کا ہوں تو اس وقت فوج سب سے مقدس ہے, اور جب میں جب جب پیپلز پارٹی یہ پی ٹی آئی کا دور تھا تو فوج تب مقدس تھی, تو آج خراب ہو گئی ہے. اور نون لیگ والوں کے لیے اس وقت بری تھی تو اب اچھی ہو گئی ہے. نہ فوج اچھی ہے نہ بری ہے. فوج ایک محکمہ ہے, اس کو کانسٹیٹیوشن کے نیچے کام کرنا چاہیے. یہ سادہ سی بات ہے. ہر محکمے ہر ادارے کو کانسٹیٹیوشن کے نیچے کام کرنا چاہیے تاکہ یہ ملک آگے بڑھے. اس ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے, اس ملک میں سیاسی مکالمہ ہونا چاہیے, تمام سیاسی جماعتیں بیٹھیں 30-40 سال کی پالیسی بنائیں. اگر آپ یہ کرنے کو تیار نہیں ہیں, میرا لیڈر اوپر رہنا چاہیے, اس چکر میں ہیں آپ, تو آپ جاری رکھیے. آپ سے 74 سال بعد بھی ملاقات ہوگی نا تو یہیں ہوگی. خیر رکھیے گا. آداب.